بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم لک۔ الحمدللہ اسٹوڈنٹس، آج 2 جولائی 2019 ہے اور جمعۃ المبارک کا جو مقدس دن ہے اختتام پہ ہے۔ ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے اور نماز مغرب جماعت میں پڑھنے کے بعد ہم ابھی اپنے کمرے میں آئے ہیں، اور آج اس لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے سورہ واقعہ کی کیا فضیلت ہے۔ سورہ واقعہ کی بہت سی فضیلت ہے، اور یہ جو صورت ہے سورہ رحمان کے بعد ہے، 27ویں پارے کی صورت رحمان، اس کے بعد یہ 27ویں پارے کی صورت واقعہ ہے، الواقعہ، مکی صورت ہے یہ، اور اس کی فضیلت بہت زیادہ فضائل ہیں اس صورت کے، اور جو فضیلت میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو شخص سورہ واقعہ نماز مغرب کے بعد پڑھتا ہے ریگولر، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تنگی نہیں آتی ہے اس میں۔ یہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے تو ہم نے اس پہ ایمان لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، ہمارے نبی ہیں، رسول کریم ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں، جنہیں ہم کو سب سے زیادہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے۔ آپ نے جو فرما دیا ہم نے اسے تسلیم خم کر لیا، سر تسلیم خم کر لیا۔ تو جو شخص چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو، جو اسٹوڈنٹ چاہتا ہے جس کے گھر والے پریشان ہیں رزق کی تنگی کی وجہ سے، تو اسے چاہیے کہ سورہ واقعہ ریگولر پڑھا کریں، اور نماز مغرب کے بعد پڑھیں اس کو۔ نماز مغرب پڑھیں، اس کے بعد آپ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد کوشش کریں نماز مرد جو ہیں جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھیں، خواتین اگر پڑھتی ہیں گھر میں تو پڑھیں، اور سورہ واقعہ کی تلاوت باوضو ہو کے تلاوت کریں۔ تو آج اس مقدس کلام الہی کی مقدس صورت کو ہم آپ کے سامنے تلاوت کریں گے۔ اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں پہلے سے معذرت کرتا ہوں، میں چونکہ کوئی مفتی نہیں ہوں، کوئی عالم دین نہیں ہوں، اور نہ میں عربی زبان پہ عبور رکھتا ہوں، تو پہلے سے میں معذرت کرتا ہوں۔ اور اسٹوڈنٹس اس کی ٹرانسلیشن ضرور پڑھیے گا، اس صورت کی ٹرانسلیشن ضرور آپ کو آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن، میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ قیامت والے دن انسان 3 گروپس میں جو ہے نا 3 گروپس میں ہو جائیں گے، 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک اگلی صف والے، ان کے پیچھے 2 صفیں ہوں گی، دائیں طرف والے اور بائیں طرف والے۔ اگلی صف والے جو وہ لوگ ہیں جو جنت النعیم میں جائیں گے، جنت الفردوس کا ذکر ہے۔ تو جنت الفردوس کیسی ہے اس کا ذکر یہاں نقشہ پیش کیا ہے، اس کی ٹرانسلیشن آپ پڑھیں گے سورہ واقعہ کی تو پتہ چل جائے گا، آئیڈیا ہوگا، پھر اس کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو مزید کھل جائیں گی باتیں آپ کو۔ اس طرح پھر اگلی صف کے پیچھے 2 صفیں ہوں گی، دائیں طرف والے اور بائیں طرف والے۔ دائیں طرف والے عام جنت کا ذکر کیا گیا، بائیں طرف جہنم کا ذکر کیا گیا، جہنمیوں کا ذکر کیا گیا۔ تو آپ اس کو ضرور اس کے ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیے گا۔ جو بیٹا آپ پکڑ لیں ادھر سے، پکچر اس بچے کی آ رہی ہے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو آلہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضینا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات والخیرات والظلمات انک مجیب الدعوات رافع الدرجات یا قاضی الحاجات یا قابل المهمات یا دافع البلیات یا حل المشکلات یا غثنی یا غثنی یا غثنی یا الہی انک علی کل شیء قدیر، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وآلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود و سلام کے بعد باقاعدہ ہم تلاوت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقتها كاذبة خافية رافية إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء مبسا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وخميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تخرصون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تعرون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق اللہ العظیم. اسٹوڈنٹس یہ جو آخری آیت ہے نا، آخری جو آیات ہیں یہ پڑھنے والی ہیں، ترجمہ اس کی اسپیشلی آخری جو آیت ہے اور آخری دو آیات، ان ھذا لہو حق الیقین، یہ بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے. اللہ نے پورا نقشہ پیش کیا جنت کا، پھر جہنم کا، اور گروپس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت کے دن انسان 3 گروہوں میں تبدیل ہو جائے گا. پہلے یہاں پہ جو لفظ ہے حق الیقین کا لفظ ہے. ایک ہوتا ہے عین الیقین، آنکھ سے دیکھا اور یقین کیا. ایک ہوتا ہے یقین صرف کسی سنے سنائی یقین. ایک ہوتا ہے آخری درجہ یقین کا، حق الیقین، جس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. آخر میں ذکر کیا، یہ دیکھیں نا جہنم کا ذکر کیا گیا ہے کہ دائیں طرف والے کیسے ہوں گے، بائیں طرف والے کیسے ہوں گے،
اور پھر آخر میں ذکر ہے جو جہنمی لوگوں کا ذکر ہے کہ اگر کچھ جھٹلانے والوں اور اگر جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو، اگر جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو اس کی مہمانی کھولتا پانی اور بھڑکتی آگ میں دنسانا، یہ بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے۔ ان ھذا لہو حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بولو۔ یہ آخری آیت ہے۔ تو قرآن مجید کا ایک ایک لفظ حق ہے، ایک ایک آیت سچ ہے، اللہ کا یہ کلام ہے جس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ رب العزت نے خود لیا ہوا ہے ذمہ۔ تو ہمیں اللہ کے احکام، جتنے اللہ کے احکامات ہیں، بحیثیت مسلمان کوشش کرنی چاہیے کہ پورے کریں، فرائض کی ادائیگی کریں۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اسے چاہیے زکوٰۃ دے، جو نماز نہیں پڑھتا 700 سے زیادہ مرتبہ نماز کا ذکر ہے، تو نماز کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے، نماز کی 700 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اور اگر کسی کو غربت تنگ کرتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بابرکت مقدس ترین منور ہستی نے کیا فرمایا؟ رسول کریم ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس سورہ واقعہ اسے غربت تنگ نہیں کرے گی، یعنی کہ جو ریگولر سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اسے کبھی فاقہ کشی نہیں ہوگی، غربت تنگ نہیں کرے گی۔ تو ایک واقعہ بھی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، اور ان کی حالت جب دیکھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 اشرفیاں اور کافی زیادہ اشرفیاں آپ کی خدمت میں پیش کی، آپ کی حالت دیکھتے ہوئے، تو آپ نے لینے سے انکار کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ میرے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے پاس سورہ واقعہ ہو اسے غربت تنگ نہیں کرتی، تو فاقہ کشی نہیں آتی ہمارے یہاں، کیونکہ میری بیٹیاں سورہ واقعہ کی ریگولر تلاوت کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جن دوستوں کے یہاں غریبی ہے، دولت کی کمی ہے، جن اسٹوڈنٹس کے یہاں، تو ان کو چاہیے کہ ریگولر سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، اور بہترین وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کا مغرب کے بعد ہے، اور اگر مغرب کے بعد نہیں پڑھ سکے تو عشاء کے بعد پڑھ لیں، سونے سے پہلے ایک دفعہ ضرور پڑھ لیجیے گا۔ لیکن آپ کسی عالم دین سے یا مفتی صاحب سے پوچھیں کہ صحیح وقت کون سا ہے تو آپ کو بہتر بتائیں گے، لیکن آپ ریگولر اس کو پڑھیں، ڈیلی پڑھا کریں، کیونکہ حبیب کائنات سرور کائنات حبیب الہی جن کے لیے پوری کائنات بنی ہے، وجہ کائنات امام المرسلین آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس سورہ واقعہ ہے اس کو غربت تنگ نہیں کرے گی۔ تو آپ کے فرمان سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے جب نبی پاک نے فرما دیے۔ تو اس کی تلاوت کریں ریگولر، اور بہتر ہے کہ نماز مغرب کے بعد اس کی تلاوت کیا کریں، اور ٹرانسلیشن کے ساتھ کریں گے تو اور اچھی بات ہے، آپ کو اس کا ترجمہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے ذات مزید خوش ہوگی، خوشنودی حاصل ہوگی۔ تو صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بنا لیں، درود شریف کی کثرت کریں، اس کے علاوہ وضو میں رہیں، غربت نہیں آتی، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے گا۔ تو اسٹوڈنٹس ہمیں چاہیے کہ تلاوت کریں سورہ واقعہ کی کثرت سے۔ اس کے علاوہ درود شریف، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ درود شریف پڑھنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تو درود شریف کی کثرت کریں۔ درود شریف میں ایک حلاوت ہے، لطف آتا ہے، روحانی سکون ملتا ہے۔ درود شریف کی کثرت کرنے سے، وضو میں رہنے سے بھی بہت زیادہ سکون ملتا ہے، تو وضو میں بھی رہیں، درود شریف کی کثرت سے پڑھیں، اور سورہ واقعہ کی تلاوت بھی کریں۔ فاقہ نہیں ہوگا کبھی انشاءاللہ تعالیٰ، اور رزق میں بے تحاشا اضافہ ہوگا۔
اور رزق صرف یہ نہیں ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں جو پہنتے ہیں یہ رزق ہے. رزق کا بہت وسیع مفہوم ہے اسٹوڈنٹس. اچھے جو دوست ہیں وہ بھی رزق ہے اللہ کی طرف سے. جو آپ دیکھتے ہیں خوبصورت خوبصورت مناظر دیکھتے ہیں یہ بھی رزق ہے. اچھی جو بکس ہیں, اچھا جو نالج ہے, اچھے جو ٹیچر ہیں یہ بھی رزق ہیں. رزق کا بہت وسیع مفہوم ہے. خوبصورت مناظر جو دیکھتے ہیں یہ بھی رزق ہے. اچھا علم جو ہے یہ بھی رزق ہے. اچھی گفتگو سننا یہ بھی رزق ہے. رزق کا اتنا وسیع مفہوم ہے کہ اس کو میں بیان کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے. شکر گزار بندہ بننا چاہیے. اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہوا ہے. اللہ کے بہت زیادہ ہم پہ کرم ہے. دیکھیں اللہ نے ہمیں انسان بنایا, اشرف المخلوقات میں شامل فرمایا. کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے ہم پہ. ہمیں شکر گزار بندہ بننا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں, جن کے لیے یہ پوری کائنات اللہ نے ترتیب دی بنائی, اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے حبیب کا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. پھر اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کرم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پاکستانی بنایا ہے. پاکستان جیسا خوبصورت ملک عطا فرمایا. یہ نقشہ دیکھیں, آپ ملاحظہ کر رہے ہیں, پاکستان کے نقشے میں بھی ایک روب ہے, ایک جلالت ہے. اور ایک ایسے ملک ہے پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسا ملک عطا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس میں اتنے زیادہ اچھے اچھے موسم ہیں. دنیا میں ایسے ممالک ہیں 6 مہینے دن ہوتا ہے, 6 مہینے رات ہوتی ہے. یہاں دن بھی ہے, یہاں رات بھی ہے. یہاں موسم گرما بھی ہے, یہاں موسم سرما بھی ہے. یہاں بہار بھی ہے, خزاں بھی ہے, برسات بھی ہے. کتنے کرم ہے اللہ تعالیٰ کے ہم پہ. کتنی خوبصورت دھرتی نصیب فرمائی, اتنا خوبصورت وطن عطا فرمایا, سرسبز و شاداب ہرا بھرا ملک عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں. دلیر لوگوں کی سرزمین ہے یہ. تو یہ بھی تو رزق ہے, اللہ نے بن مانگے عطا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پہ کرم ہے. پھر اسٹوڈنٹس, ایک ہوتا ہے کرم, ایک ہوتا ہے رحم. کرم اور رحم میں کیا فرق ہے؟ جی, رحم اور کرم میں یہ فرق ہے کہ جو ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, جس کی خواہش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما دے, تو وہ رحم ہے. اور کرم کیا ہے؟ کرم یہ ہے شاہ صاحب کہ بن مانگے عطا کرنا, یہ کرم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم نوازی ہے اللہ رب العزت کی, بے تحاشا کرم فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے. ہم اللہ کا شکر کیوں نہ عطا کریں. تو یہ شاہ صاحب کیا لائے ہیں آپ؟ صحبت. ابھی ہم نے سورہ واقعہ کی تلاوت کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے بہترین خزاں بھی کھائیں گے, آپ کے سامنے دیکھیں. تو اللہ رب العزت نے ہم میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کرم نوازیاں فرمائی ہوئی ہیں. پاکستان جیسا خوبصورت ملک عطا کیا, ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا. تو اللہ کا ہر لمحے شکر ادا کرنا چاہیے, ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. یہ جو ماشاءاللہ اتنی خوبصورت جو صحبت آپ نے تیار کروائی ہے, تو یہ بتائیں کہ یہ جو ڈش ہے ڈیرہ اسماعیل خان کی خاص ڈش صحبت ہے, جی بے شک. تو یہ کیا آپ اس میں کیسے تیار کرواتے ہیں؟ اس کا پورا اگر پیٹرن بتا دیں, کسی کو بھلا ہو جائے گا, کسی دوست کا جو پنجاب کے رہنے والے دور دراز ایسے. پہلے گھی ڈالتے ہیں, پھر اس میں پیاز چھوٹے چھوٹے کاٹ کے وہ ڈال لیتے ہیں. اچھا. اس کے بعد پیاز لائٹ براؤن جب ہو جائیں تو پھر مرغی یا گوشت جو کچھ بھی ہو اس میں ڈال کے ان کو جو ہے نا گولڈن کر لیتے ہیں. اچھا. اس کے بعد اس میں مثالیں نہیں, پہلے سب سے پہلے کیا شوربہ بناتے ہیں؟ شوربہ بناتے ہیں. شوربہ بنا کے اس میں پھر یہ روٹی ڈال کے. شوربہ کس چیز کا بناتے ہیں پہلے؟ یہ مرغا ہو, مرغی ہو,
गोश्त हो, अच्छा बटेर हो, अच्छा, उन चीज़ों का बनाते हैं। बनाने वाला आ ये गया बनाने है। वाले आ गए। अब्दुल्ला साहब एक मिनट ज़रा तशरीफ़ रखें ना हमारे सामने, 2 मिनट के लिए बस बैठ जाएं। ये बताएं कि ये सोबत है, कैसे आप ये क्या बनाते हैं इसके अंदर? इसका शोरबा बनाते हैं, अच्छा, फिर चिकन से बनाते हैं या गोश्त से बनाते हैं, तो ये बटेरों की सोबत भी बनती है? या बटेरों की बनती है, सब चीज़। मछली की भी बनती अच्छा, मछली की बनती है, अच्छा, फिश की बनती है, ये मेरा नॉलेज नहीं था कि फिश की भी है। तो इसमें फिर क्या सारा शोरबत डाल के फिर पकाते हैं इसको रोटी के अंदर, ये क्या करते हैं? ना सर, इसमें शोरबा डाल के उसमें शोरवा थाल में डाल लेते अच्छा। हैं, रोटी को उसमें डाल के ना अच्छा फिर उसे बना लेते हैं, बस तैयार है। शोरवा जब तैयार हो तो पकी हुई रोटी जो है ना उसमें डाल लेते हैं। अच्छा, इस तरह फिर रखते हैं छोटी छोटी कर छोटी छोटी, माशाल्लाह। और जैतून के तेल में भी बनाते हैं ये? जैतून के तेल में, देसी घी में। तो ये आज कुकिंग किस में ऑयल आपने बनाई है? कुकिंग ऑयल में बनाई है? नहीं, आज देसी घी और कुकिंग ऑयल है। दोनों मिक्स किए हुए हैं। क्या बात है, ये हम खाएंगे तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे पहले कि अल्लाह ताला ने इतना रिस्क अच्छा अदा फरमाया हमें। अल्हम्दुलिल्लाह, रिस्क अल्लाह ताला ने हमने हलाल रोज़ी अता फरमाई है। आखिर में सर से, कर्नल साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान की सलामती के लिए और लोगों के रिस्क की फरवानी के लिए दुआ फरमाएँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ के लिए हाथ उठाइए और सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने हमें बहुत आसान सहूलतों वाली ज़िंदगी अता की है, बहुत सारे लोगों से अच्छी ज़िंदगी अता की है, सुकून वाली ज़िंदगी अता की है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह के हर अता का शुक्र अदा करें। आमीन। शुक्र के बाद अल्लाह ताला से सेहत के लिए दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हमें सेहत अता फरमाए, जिस्मानी सेहत और रूहानी दोनों किस्म की सेहत अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमारे साथ साथ सारी मुसलमान उम्मत के बीमारों को भी सेहत अता फरमाए। आमीन। और मुसलमानों के साथ साथ सारी इंसानियत के लिए यही दुआ मांगे। और जितनी मखलूक़ात हैं जो अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, हमारे मुशाहिदे में है या हमारे मुशाहिदे में नहीं है, अल्लाह से दुआ करें सबको आसानियाँ नसीब हो, सबको सेहत नसीब हो। आमीन। गैब के ख़जाने से अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए और हमें सेहत अता फरमाए। इसके बाद अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें। आमीन। ये मुल्क अल्लाह ताला ने हमें एक तोहफ़ा दिया है और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा, अपने फजल से, अपने करम से, आमीन। बैरूनी और अंदरूनी हर किस्म की साजिशों से हमारे मुल्क को इस्तेकाम अमन अता फरमा, हमारे मुल्क को अपनी हिफाजत अता फरमा। और अल्लाह ताला हमें क़ियादत वो अता फरमाए जो मुखलिस हो, दयानतदार हो, हुब्बुल वतन हो, ईमानदार हो, सच्ची हो, और जिस पोजीशन पे वो क़ियादत है उसकी अहल भी हो। आमीन। अल्लाह ताला से खसूसी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें मुसलमान उम्मत की सतह से लेके नीचे से नीचे छोटी सतह तक जहाँ भी क़ियादत है, अल्लाह ताला उसको एक सच्चा, मुखलिस और दयानतदार हुब्बुल वतन जो पाकिस्तान के साथ और इस्लाम के साथ मोहब्बत रखता हो, अल्लाह ताला हमें ऐसी क़ियादत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हम शुक्रगुज़ार हैं, या अल्लाह हम शुक्रगुज़ार हैं, या अल्लाह हम शुक्रगुज़ार हैं। इतनी नेमतें हमें अता है, इतना कुछ हमें अता है कि जिसको हम शुमार नहीं कर सकते। या अल्लाह हम कुछ नहीं कर सकते, शुक्र अदा करते हैं। वादा किया है या अल्लाह तूने कि जो शुक्र अदा करेगा उसको और ज़्यादा देंगे। या अल्लाह तो हमें आसानियाँ और मज़ीद अता फरमा, आमीन। हमें आसानियों में मज़ीद बरकतें अता फरमा। बच्चों के लिए दुआ करें। हमारे बहुत सारे बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म के मराहिल से गुज़र रहे हैं, इम्तिहानों के, इंटरव्यूज़ के। अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला जहाँ जहाँ बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट, बहुत अच्छी कामयाबी नसीब करे। आमीन। और वो अपने वालिदैन के लिए, अपने असातिज़ा के लिए बाइस फ़ख्र हों। अल्लाह ताला उनकी कामयाबियों की वजह से उनके वालिदैन के सर फ़ख्र से बुलंद फरमाए, आमीन। अपने असातिज़ा के उनके सर फ़ख्र से बुलंद फरमाए, आमीन। और उनको एक खुशगवार, नेक और अच्छी ज़िंदगी नसीब हो। आमीन। ये रिस्क हमने अभी शाह साहब ने एक सोबत खिलाई है। शाह साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इसका ये इकराम कबूल फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला इसको अच्छी सेहत भी अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, दिल का सुकून अता फरमाए। आमीन। और अल्लाह ताला से रिज़्क़ की बरकत की दुआ करें सबके लिए, आमीन। शाह साहब के लिए भी, हम सब के लिए भी, और हमारे साथ साथ सारे मुसलमान उम्मत के लिए, आमीन। कि उनको अल्लाह ताला रिज़्क़ अता फरमाए, फरावानी वाला रिज़्क़ अता फरमाए, आमीन। जो रिज़्क़ बहुत उनके लिए ज़्यादा हो, और अल्लाह ताला उनके दस्तरखानों को वुसअत अता फरमाए।
آمین اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رزق میں، اپنی عزت میں، روزگار میں، علم میں، ایمان میں برکت عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.